السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پاکستان سے اور پوری دنیا کے بیشتر ممالک سے تحریک کے کارکنان نے اور عہدیداران اور ذمہ داران نے اور وابستگان نے مرکز کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں کارکنان اور تنظیمات کے لیے پالیسی گائیڈ لائن کیا ہوگی۔ میں نے چاہا کہ میں پالیسی گائیڈ لائنز دینے کے لیے ایک مختصر سا پیغام اپنے کارکنان کے نام بھجوا دوں، اور ہم ایک عجیب تذبذب میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ کہ ایک طرف موجودہ حالات میں وہ فریق اقتدار پر آیا ہے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہمارے کارکنان کا، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کا اور بھائیوں اور بہنوں کا قاتل ہے، جس نے 12 گھنٹے تک مسلسل گولیاں چلائیں، لاشیں گرائیں، ہمارے معصوم بے گناہ کارکنوں کے خون سے ہولی کھیلی، لاشوں کی بے حرمتی ہوئی۔ ایک طرف ایسا فریق ہے، مگر دوسری طرف جن کا اقتدار یا حکومت ابھی ختم ہوئی ہے، یہ وہ فریق ہے جس نے پورے 3 سال اور 7 ماہ کے عرصے میں جو ان کا دور اقتدار ہے، صرف ایک دن کے لیے بھی ان مظلوموں کی خیریت نہیں پوچھی۔ ہم جس طرح حصول انصاف کی جنگ عدالتوں میں پہلے لڑ رہے تھے، اسی طرح ان 3.5 برسوں میں بھی لڑی ہے۔ ہم نے، ہمارے وکلاء نے، ہر سطح کی عدلیہ میں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن صرف ایک واقعہ اور ثانیہ نہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سے اور واقعات ہیں جو ہمارے ہزارہا کارکنان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب اعلیٰ سطحی وفد لے کر ان 3.5 سالوں میں 20 مرتبہ، میں لفظ دوہرا رہا ہوں، 20 مرتبہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے، پنجاب کی سطح پر بھی اور مرکز کی سطح پر بھی۔ اعلیٰ حکومتی نمائندگان کے ساتھ پے در پے کئی مرتبہ 3.5 سال میں میٹنگز ہوئی ہیں۔ انہوں نے کئی وعدے کیے، مگر ان مظلوموں کے لیے حصول انصاف کی خاطر اور داد رسی کے حصول کی خاطر ایک رتی کے برابر بھی حکومت نے ہماری مدد نہیں کی، مظلوموں کے ساتھ تعاون نہیں کیا، اور حصول انصاف کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ اتنی سردمیری کا سلوک 3.5 سال میں کیا ہے، گویا ثانیہ ماڈل ٹاؤن روئے زمین پر رونما ہی نہیں ہوا تھا، گویا مظلوم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، گویا شہیدوں کے کوئی وارث نہیں ہیں۔ ہر بار میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد سے آنے والے ذمہ داران، عہدیداران اور پنجاب کے بدل جاتے تھے، ہر بار سٹوری پوچھتے تھے، فیصلے لکھتے تھے، کارروائی بناتے تھے، اور ہمارے ذمہ داران پے در پے میٹنگز پر میٹنگ کرتے رہتے تھے، مگر میں لفظ زور دے کے بتا رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، ایک رتی کے برابر بھی کوئی معاونت 3.5 سال میں نہیں کی مظلوموں کے لیے۔ ہم تو اور کچھ نہیں مانگ رہے تھے، نہ ہمیں کوئی حاجت ہے۔ اب ان حالات میں ایک طرف ظالم ہے اور ایک طرف وہ فریق ہے جس نے 3.5 سال اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر مظلوم کی مدد نہیں کی، مظلوم کی آہو بکا تک نہیں سنی۔ ایک طرف قاتل ہے
اور ایک طرف وہ فریق ہے جس نے شہیدوں کو انصاف کی فراہمی میں ایک قدم نہیں بڑھایا۔ اب ان حالات میں میں اپنے کارکنان سے سوال کرتا ہوں، بتائیے ہم کدھر جائیں؟ اور میں اس کا اصل سبب بھی آپ کو کلیئر کر دوں، اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں الیکشن سے پہلے میں نے آخری بار یہ بات کہہ دی تھی، اور جب میں نے پاکستان کی پولیٹکس سے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، تب بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بار نہیں 100 بار الیکشن ہوتے رہیں، اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس ملک کے غریب کو کچھ نہیں ملے گا، اس ملک کے جوانوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، کمزوروں کو، بے کسوں کو، بے بسوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اقتدار صرف انہی کے لیے ہے جو کرسی پر بیٹھتے ہیں، جو حکومت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم الگ ہو گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس نظام کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب جو لوگ خود اس نظام کا حصہ بنتے ہیں اور نظام ان کو اقتدار پر لے آتا ہے تو ان کو وہ نظام اچھا لگتا ہے، اور سال ہا سال جب تک نظام کے ساتھ بگاڑ نہیں ہوتا وہ خوش و خرم رہتے ہیں، وہاں کوئی غریب اور عوام کوئی یاد نہیں آتا۔ جب وہ نظام اٹھا کے باہر پھینکتا ہے پھر ہم نظام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ بات 80s کے وسط میں پہلی بار کہی تھی کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو۔ اس ملک میں ہمیشہ حکومتیں بدلتی ہیں، نظام نہیں بدلتا، اور حکومتوں کے بدلنے کا مطلب ہے چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ لہٰذا ہمارے لیے 17 جون 2014 میں جو خون بہا، ان شہیدوں کا خون، اس خون کی حرمت، ان کی عزت، اس کی تکریم، اور ان کے یتیم بچے بچیوں کی حرمت سب سے عزیز تر ہے۔ جنہوں نے 3.5 سال تک ان کا خیال نہیں رکھا اور مظلوموں کی داد رسی میں کوئی مدد نہیں کی، لہٰذا ہم اب ان کی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میں اپنے کارکنوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہم ایک عجیب سچویشن میں ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہمارے قاتل ہیں، جنہوں نے ہماری لاشیں گرائی ہیں، خون بہایا ہے، گولیاں چلائی ہیں، مشکلات پیدا کی ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر احتجاج کیا تھا، تحریک میں شامل ہوئے تھے، دھرنے مل کے دیے تھے، وعدے کیے تھے، مگر جو ہی کرسی اقتدار پر بیٹھے وہ بھول گئے، اور 3.5 سال تک انہیں ماڈل ٹاؤن کے قریب یاد نہیں آئے، اور ایک رتی کے برابر بھی داد رسی اور انصاف کی فراہمی میں مدد اور معاونت نہیں کی۔ لہٰذا اس معاملے میں میرا یہ پالیسی گائیڈ لائن ہے کہ کارکنان بالکل خاموش رہیں، کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی فریق کے ساتھ آپ نہیں نکلیں گے، بالکل خاموش رہیں، اس ملک کی خیر کے لیے دعا کریں، عزیز وطن کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ یہ ساری پولیٹکس ہے، اور سب کو سب معاملات کا پتہ ہوتا ہے۔ جب معاملات موافقت میں ہوتے ہیں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، جب معاملات مخالفت میں ہوتے ہیں ہر کوئی چیختا پکارتا ہے اور کہتا ہے مجھے کیوں نکالا۔ لہٰذا یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ کارکنان کے لیے پالیسی گائیڈ لائن یہ ہے کہ وہ بالکل خاموش رہیں گے، کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی موومنٹ میں، ماسز کی موومنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ سوشل میڈیا پر اور نہ ادروائز، اور صرف اپنے کام پر فوکس کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا، پوری قوم کا اور اس ملک پاکستان کا حامی، ناصر اور محافظ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔